خولی لایا گیا، یعنی شمر کی لاش ابھی زمین پر خاک و خون میں تڑپ رہی تھی کہ اس کے بعد اس خولی کو لایا گیا۔ خولی کو دیکھ کر مختار سقفی کا خون جیسے کھول اٹھا ہو۔ مختار سقفی کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور وہ گرج کر بولا، یہ ہے وہ سنگ دل اور دشمن خدا جس نے امام پاک کے سینے پاک پر برچھا مارا تھا اور پھر نواسۂ رسول کا سر اقدس نیزے پر چڑھا کر ابن زیاد کے پاس اسی کوفہ میں لایا۔ اگرچہ اسے جتنی بھی میں سزا دوں اس سزا کے بدلے میں میرے کلیجے میں ٹھنڈک نہیں پڑے گی، مگر میں جب تک اسے سزا نہیں دے لوں گا اس وقت تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور اس کی سزا یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے بھی دونوں ناپاک ہاتھ کاٹ ڈالے جائیں اور پھر دونوں پاؤں اور پھر اس کے سینے پر برچھا مار کر اس کو واصل جہنم کیا جائے۔ لہٰذا خولی کو جب مختار سقفی کے سامنے لایا گیا تو مختار سقفی نے سب سے پہلے اس کے دونوں ناپاک ہاتھ کاٹے کہ جس سے اس نے امام حسین پر وار کیے تھے۔ اس کے بعد اس کے دونوں پاؤں کاٹے، پھر اس کے دونوں بازو کوہنیوں تک کاٹے اور اس کو تڑپا تڑپا کر مارا، اور اس کے بعد جلاد سے کہا کہ اس کا گردن کاٹ کر میرے سامنے لائی جائے۔ ابن زیاد اپنا خونی کھیل کھیل کر اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ہری بھری شاخوں کو کاٹ کر اور ان کے مہکتے ہوئے پھولوں کو توڑ کر اور پھر یزید سے موصل کی حکومت اس ظلم و ستم کے انعام میں حاصل کر کے ہر طرح سے بے خوف ہو کر بیٹھ گیا تھا، مگر اس ظالم کو یہ معلوم نہ تھا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور اللہ کا قہر خاموش ہے، اور اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ مختار سقفی قہر الہی کی صورت میں اس پر نمودار ہو چکا ہے، اور اس کے اشاروں پر ناچنے والے عمرو بن سعد اور خولی اور شمر ذوالجوشن اپنے اپنے ظلم کی سزائیں پا چکے ہیں۔ اب مختار سقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو حکم دیا کہ ایک بھاری فوج کے ساتھ ابن زیاد پر حملہ کر دیا جائے اور ابن زیاد کو زندہ یا مردہ میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم بن مالک اشتر نے ابن زیاد پر حملہ کر ڈالا، اور اگرچہ اس کے پاس سامان جنگ بہت زیادہ تھا